مہرالہ۔ کمالان نے فوراً اس کی کمر تھام لی۔ رفتار کے باعث وہ اس کی باہوں میں جا گری۔ کمالان مہرانوی کی باہیں زعفران ممدانی کے جتنی مضبوط نہیں تھیں۔ اس کے بازو نسبتاً دبلے اور نرم تھے۔ مہرالہ جانتی تھی کہ زعفران حد سے زیادہ مالک مزاج ہے، اس لیے جیسے ہی اس کا توازن بحال ہوا وہ فوراً کمالان سے الگ ہو گئی۔ شکریہ، یہاں بہت سردی ہے، اندر چلتے ہیں۔ وہ واپس ڈائننگ ہال میں آ گئی جہاں کچھ دیر پہلے زعفران کھڑا تھا۔ اب وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ کمالان نے جیسے ہی مہرالہ کو بیٹھے دیکھا اس کے لیے کھانا لینے اٹھ گیا۔ اس لمحے مہرالہ نے کیلون کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس لیے اس نے کمالان کو روکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیلون ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے نہایت نفاست سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ دونوں عام دوستوں کی طرح بات کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ مہرالہ نے آہستہ آواز میں کہا، کیلون، کیا تمہیں کچھ پتہ چلا؟ ہاں، جہاز پر سوار ہونے سے پہلے مجھے کچھ معلومات ملی تھیں، بس تم سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جیسا ہم نے اندازہ لگایا تھا، کسی نے تمہاری میڈیکل رپورٹ بدل دی ہے۔ اگر چاہے وہ شخص چہرہ چھپائے ہوئے تھا، مگر ہم چند تصویریں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دیکھو، کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ کیلون نے ایک تصویر دکھائی جو زوم اور ایڈٹ کی گئی تھی۔ کنارے اب بھی دھندلے تھے، مگر آدمی کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ آدمی؟ مہرالہ کے لبوں سے بہتیا نکلا۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ کیلون نے فوراً پوچھا۔ چہرہ اجنبی تھا، وہ اسے نام سے نہیں جانتی تھی، مگر مہرالہ کی یادداشت غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس آدمی کو پہلے کہیں دیکھ چکی ہے، لیکن کہاں؟ کیا ہوا؟ تمہیں کچھ یاد آیا؟ کیلون نے سرگوشی کی۔ اچانک مہرالہ کے ذہن میں جیسے بجلی کندی۔ ہارمونی سائیکیاٹرک ہسپتال۔ جس دن وہ جویریہ سے ملنے گئی تھی، جویریہ کو شدید دورہ پڑا تھا اور وہ قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے پکڑ رکھا تھا اور تصویر میں موجود یہی شخص تھا جس نے اسے سکون آویز انجیکشن لگایا تھا۔ مہرالہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی سنے۔ کیلون، تم نے میری بہت مدد کی ہے، کیا تم یہ معاملہ مزید کھنگال سکتے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ خود کچھ کرے گی تو دشمن چوکس ہو جائے گا، مگر کیلون پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ کیلون فوراً سمجھ گیا۔ وہ مزید نہیں رکا۔ وہ مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، رابطے میں رہیں گے مہرالہ۔ ضرور کیلون۔ کیلون کے جانے کے بعد مہرالہ کے ذہن میں جویریہ کا واقعہ گھومنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ جویریہ کی موت حادثہ نہیں تھی، وہ صرف اس لیے ماری گئی کیونکہ مہرالہ اس سے ملنے گئی تھی۔ کسی نے جویریہ کو خاموش کرانے کے لیے قتل کیا اور اسے خودکشی کا رنگ دے دیا۔ ڈاکٹر گلیوے کا مشکوک رویہ بھی اسے یاد آیا، مگر آخر چھپانے کے لیے تھا کیا؟ کیا اس کے والد کائف مہرباز کا معاملہ پہلے ہی طے نہیں ہو چکا تھا؟ مہرالہ نے پچھلے ایک مہینے کی تمام معلومات ذہن میں دکھانا شروع کی۔ یہ سب حادثات نہیں تھے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھا، اور وہ شخص اس کے اور زعفران کے تعلق اور اس کے معدے کے کینسر سب کچھ جانتا تھا۔ طلاق، قبر، کائف، جویریہ اور بدلی ہوئی میڈیکل رپورٹ۔ اس کا مطلب تھا کہ کائف کے حادثے کے پیچھے بھی کوئی گہری سازش تھی۔ یہ سوچ کر مہرالہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سہج لہر دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ منصوبہ 2 سال پہلے ہی بن چکا تھا۔ جویریہ کا غم معمر چہرہ اور خبروں میں اس کی خودکشی اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ ممکن تھا کہ جویریہ اس کی وجہ سے ماری گئی تھی۔ مہرالہ نے موبائل مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غیر معمولی عزم تھا۔ اب یہ سچائی تک پہنچنا ہی تھا، کائف کے لیے، جویریہ کے لیے اور خود اپنے لیے۔ اس نے فوراً جویریہ، ڈاکٹر گلوے اور ہارمونی سائیکیاٹرک ہسپتال کی تمام تفصیلات کیلون کو بھیج دی اور اس سے خفیہ طور پر تفتیش کرنے کو کہا۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک نیا پیغام آیا۔ یہ کمالان کا تھا۔ اس نے ابھی تک اس کا نمبر سیو بھی نہیں کیا تھا، بس ابھی نمبر ملا تھا۔ پروفائل تصویر میں ایک سفید بلی تھی۔ اگر چاہے کمالان کے پاس کئی سفید بلیاں تھیں، مگر یہ تصویر سنو بال کی تھی۔ مہرالہ نے پیغام کھولا۔ مہرالہ، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مہرالہ الجھن میں پڑ گئی۔ کیا کمالان اس کے لیے کھانا لینے نہیں گیا تھا؟ پھر اچانک یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور فوراً اسے ڈھونڈنے نکل پڑی۔ مہرالہ کو کمالان ایک کمرے میں ملا۔ وہ کمزور سا صوفے سے ٹیک جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آواز مدھم، جیسے بلی کی دھیمی گنگناہٹ۔ وہ بے بسی سے مہرالہ کو دیکھ رہا تھا۔ مہرالہ، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ اس نے فوراً اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ واقعی ہی تیز بخار تھا۔ بخار کے علاوہ کہیں اور درد تو نہیں؟ وہ زیادہ دیر باہر نہیں رہے تھے۔ اتنی جلدی بیمار ہونا تب بھی ممکن تھا اگر پہلے سے کوئی مسئلہ ہو۔
مہرالہ نے بطور میڈیکل طالبہ سیکھی ہوئی کتابوں کو ذہن میں لانا شروع کیا۔ وہ تیزی سے سوچنے لگی، ایسا کون سا سبب ہو سکتا ہے جس سے بخار اچانک بڑھ اٹھے۔ کملان نے اپنی ڈائری لکھی، پھر قمیص کا بٹن کھولا۔ اس کی ابھرتی ہوئی گردن صاف دکھائی دینے لگی۔ اس نے مہرالہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہلکا سا کھینچا۔ مہرالہ، مجھے لگ رہا ہے میں چل رہا ہوں۔ اسی لمحے مہرالہ کو اصل مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیا۔ تم نے کیا پیا یا کھایا ہے؟ میں تمہارے لیے صرف پھول لینے گیا تھا۔ وہاں تازہ نچوڑا ہوا مالٹے کا جوس رکھا تھا، میں نے اس کے 2 گلاس لیے۔ آدھا گلاس پیتے ہی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر سنبھل جاؤں، مگر جسم اور زیادہ گرم ہونے لگا۔ مہرالہ، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ کیا میں مرنے والا ہوں؟ مہرالہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بھی بہت کم عمر تھا، نوجوانی اور بلوغت کے بیچ کی عمر میں، آنکھوں میں معصومیت تھی۔ ممکن تھا وہ واقعی ہی نہ سمجھ پا رہا ہو کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تم نہیں مرو گے، خود کو سنبھالو، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اس کے نظروں کے سامنے رکھے 2 گلاس پر پڑی، ایک پورا بھرا ہوا تھا، دوسرا آدھا خالی۔ یہ صاف تھا، یہ سب ایک سازش تھی۔ کسی نے جان بوجھ کر اسے پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے پیچھے ہاتھ بلا شبہ توازن کاسی کا تھا۔ مہرالہ نہیں جانتی تھی کہ توران اسے اتنا خوف زدہ کیوں تھی، لیکن جو بھی ہونے والا تھا اس کی ذمہ دار خود توران تھی۔ مہرالہ بھی بلال انعام کو کال کرنے ہی والی تھی کہ اچانک کملان اس پر گر پڑا۔ اس کی آنکھیں بے ربط تھی، جیسے وہ کسی نشہ آور چیز کے ذریعے اسے وہ بڑبڑایا۔ مہرالہ، مجھے ڈاکٹر نہیں چاہیے، مجھے بس تم چاہیے۔ جب تم نے میری پیشانی کو چھوا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا، پلیز مجھے اور چھو۔ مہرالہ کو ہلکی سی تلخی کے ساتھ ہنسی آ گئی۔ وہ بالکل ایک بلی کی طرح تھا جو مالک کی توجہ مانگ رہا تھا۔ بچکانہ باتیں مت کرو، میرے پاس کوئی علاج نہیں، صرف ڈاکٹر ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ مگر کملان اب خود پر قابو کھو چکا تھا۔ اس نے مہرالہ کو صفحے پر گرا لیا اور اس کی گردن کو چومنے لگا۔ اس کی پیلی سی گردن سے برگامٹ کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کی اجنبی مہک مہرالہ کو بے چین کرتی۔ کملان، خود کو سنبھالو، میں بھی ڈاکٹر کو بلا رہی ہوں۔ نہیں، مجھے ڈاکٹر نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے۔ مہرالہ، تم بہت اچھی خوشبو رکھتی ہو۔ مہرالہ نے ہاتھ اٹھایا اور اسے تھپڑ مارنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اس نے معصوم شکل دیکھی، ہاتھ رک گیا۔ وہ اس سب میں قصوروار نہیں تھا، وہ تو بس اس کے سائن میں گھسیٹا گیا تھا۔ اسی لمحے کملان بااختیار اوپر کو بڑھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چھونا چاہ رہا تھا۔ ٹھگ! اس کے ہونٹ مہرالہ کو چھونے سے پہلے ہی ایک زوردار وار اس کی گردن پر پڑا۔ کملان بے ہوش ہو کر مہرالہ کے کندھے پر گر پڑا۔ جب وہ نیچے گرا، مہرالہ نے سامنے بحران ممدانی کی چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں طوفان۔ مہرالہ، اب تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ اس کی نظریں اس پر جمی تھیں، فضا میں آنے والی قلب کی آہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زعفران کی نظر کملان پر پڑی جو راستے میں حائل تھا۔ اس نے سختی سے ایک طرف کھینچا، حتیٰ کہ ایک لات بھی ماری، پھر حکم دیا، اسے یہاں سے گھسیٹ کر لے جاؤ۔ بلال انعام نے فضا کی سنگینی فوراً بھانپ لی۔ اس نے جلدی سے کملان کو پکڑا، باہر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ زعفران آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور مہرالہ کے قریب آ گیا۔ جوں وہ نزدیک آ رہا تھا، کمرے کا درجہ حرارت جیسے گرنے لگا۔ اس نے دانت بھینچے اور انگلیاں مہرالہ کے چہرے پر پھیری۔ پھر اس نے جذباتی آواز میں بولا، جانتی ہو میں سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت ہے؟ مہرالہ نے اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا اور کہا، دھوکے سے اور پیٹھ پیچھے سازش سے۔ اس نے اس کی تھوڑی پکڑ کر کہا، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مہرالہ، میرا امتحان مت لو۔ مہرالہ اس کو اپنی دریافت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس جو ثبوت تھا وہ صرف اتنا ثابت کرتا تھا کہ اس کی میڈیکل رپورٹ بدل گئی ہے۔ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ آخرکار وہ اسے جھوٹ ہی سمجھتا۔ اس نے کہنے والے الفاظ نکل لیے۔ وہ سچ سامنے آنے کے بعد اسے ذلیل کرنا زیادہ بہتر سمجھتی تھی۔ ویسے بھی زعفران اس وقت اس کی کوئی وضاحت کے موڈ میں نہیں تھا۔ ابتدا میں مہرالہ کو لگا وہ تمام سازشوں کے پیچھے توران کاسی ہے، آخر اس کے پاس ہی محل۔ پھر اس نے کولنگٹن کو میں پیش آنے والا واقعہ یاد کیا، جب توران نے اسے گھٹنے ٹیکنے کا حکم دیا تھا اور اس کا چہرہ بکھارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ صاف تھا کہ توران کی چالیں محض ایک حسد زدہ عورت کی حد تک تھیں، وہ اس سطح پر نہیں تھی جہاں سے اتنی گہری اور پیچیدہ سازشیں کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ توران کو اس کے معدے کے کینسر کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو وہ کہیں زیادہ سفاک وار کرتی، اتنی ہلکی چالوں پر اکتفا نہ کرتی۔ مہرالہ نے دل ہی دل میں توران کو اصل ماسٹر مائنڈ کی فہرست سے نکال دیا۔ وہ آنکھیں گھما کر اچانک آگے بڑھی۔
اور زخران کی گدر کے گرد بازو ڈال لیے اور اس اچانک قربت نے زخران کو چونکا دیا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس نے مہرالہ کو اس طرح مسکراتے دیکھا ہو۔ وہ مسکراہٹ خالص خوبصورت تھی، جیسے بارش میں دھلا ہوا پھول جس سے مٹی اور نفرت دونوں دھل چکی ہوں۔ اور ایک بار پھر اس پر فریقہ ہو گیا۔ محقلہ نے مدھم دلکش آواز میں سرگوشی کی، جو نشانے اس نے مجھ پر چھوڑے ہیں انہیں اپنے نشانوں سے کیوں نہ بدل دو؟ ادھر کلیسٹا خوشی خوشی توران کو خبر دے رہی تھی۔ ہو گیا ہے توران۔ توران نے اپنے ارد گرد منڈلاتے والی عورتوں کو ایک طرف کیا اور اس کے کونے میں لے گئی۔ تمہیں پورا یقین ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ بالکل، میں نے اپنی آنکھوں سے کملان کے جوس پیتے دیکھا اور مہرالہ کو اس کے کمرے میں داخل ہوتے بھی دیکھا۔ وہ کافی دیر اندر رہے۔ چند منٹ اور انتظار کرتے ہیں پھر اندر جائیں گے۔ وہ دونوں یقیناً سب کر چکے ہوں گے۔ توران نے سکھ کا سانس لیا اور کلیسٹا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ کلیسٹا نے فوراً ایک بات جوڑی۔ میرے پاس ایک اور تجویز ہے توران، کہو۔ اگر مہرالہ کی عزت ہاتھ میں ملانی ہے تو ہمیں زیادہ سختی دکھانی ہوگی۔ بہترین نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کبھی سنبھل ہی نہ جا سکی۔ توران نے تحسین بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آگے کہو۔ آج اس جہاز پر جتنے لوگ ہیں سب امیر اور طاقتور ہیں۔ سب کی الماریوں میں راز دفن ہیں۔ لوگ چند دن مہرالہ کی بات کریں گے اور بھول جائیں گے۔ یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ پھر اٹھ کھڑی ہوگی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میرے کچھ قریبی دوست لائیو اسٹریمر ہیں۔ میں انہیں کہہ سکتی ہوں کہ بعد میں لائیو جائیں اور ان کے فالوورز کو اس کی خبر کو ہر طرف پھیلا دیں۔ سوچو ذرا، ایک امیر وارث کا اسکینڈل ایک لگژری کروز پر، کیا یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح نہیں پھیلے گی؟ ہمیں اس سے بڑا بنانا ہوگا۔ توران بھی جانتی تھی کہ آج کل سوشل میڈیا کی طاقت کیا ہے۔ یہ واقعہ عوامی توجہ حاصل کرنے کے لیے کافی تھا۔ جب مہرالہ رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی، زخران نے اسے نفرت کرنے لگتا اور اس کے ساکھ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔ معاشرہ اسے ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیتا۔ یہ بہترین خیال ہے کلیسٹا۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ تم قابل ہو۔ توران جوش سے کانپ رہی تھی۔ وہ مہرالہ کو سب کے سامنے ذلیل ہوتے دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ توران، میں ابھی بھی اپنے دوستوں سے رابطہ کرتی ہوں۔ تم بھی کچھ کرو۔ ان تجسس پسند عورتوں کو اکٹھا کرو۔ اس بدتمیز عورت کی عوامی تذلیل دیکھنا مزیدار ہوگا۔ جتنا وہ سوچتی جا رہی تھی اتنی ہی اس کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ زندگی میں کبھی اس کی ایسی بے عزتی نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ اسے مہرالہ کو 1000 گنا لٹانے والی تھی۔ وہ ملکہ سدیدی کے قریب گئی جو لوگوں کے جھرمٹ میں کھڑی تھی۔ ملکہ نے اسے دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ توران، اگرچہ ملکہ سدیدی نے ان تمام برسوں میں پوری کوشش کی تھی کہ توران قاسی کے ساتھ ایک اچھی ماں کی طرح پیش آئے، مگر توران نے کبھی اس دل سے اپنی ماں تسلیم نہیں کیا۔ فریدون قاسی اور حنا قاسی کی منگنی ان کی پیدائش سے پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد فریدین کا رویہ حنا کے ساتھ سرد اور بے رحمی بھرا تھا، جس کے باعث حنا مسلسل ذہنی دباؤ اور افسردگی کا شکار تھی۔ جب توران ابھی چند سال کی ہی تھی، حنا قاسی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے فوراً بعد فریدون نے موقع پا کر دوسری شادی کر لی۔ توران ہمیشہ اس سب کا الزام ملکہ سدیدی پر ڈالتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے کبھی ملکہ کی زندگی آسان نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ اس نے سازش کر کے ملکہ کا حمل ضائع کروایا اور اسی واقعے کے بعد ملکہ دوبارہ ماں بننے کے قابل نہ رہی۔ ظاہری طور پر توران اور ملکہ کا تعلق پرسکون دکھائی دیتا تھا، مگر صرف توران جانتی تھی کہ وہ دل ہی دل میں ملکہ سے کتنی نفرت کرتی ہے، اور معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا تھا۔ ملکہ مہرال مرباش کی ماں بھی تھی، اسی لیے توران اپنی ساری نفرت غصہ بلا واسطہ طور پر مہرالہ پر بھی نکالتی رہی۔ عام حالات میں توران کبھی ملکہ کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، مگر آج اس نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر ملکہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ دونوں مجمع کے سامنے ایک محبت بھری ماں بیٹی کی طرح کھڑی تھی۔ ملکہ اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہی تھی۔ اتنے برسوں سے توران اسے حنا قاسی کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی آ رہی تھی۔ ملکہ خود ایک ماں تھی، اس لیے وہ توران کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ جو محبت وہ مہرالہ کو نہ دے سکی، وہ سب اس نے توران پر نچھاور کر دی۔ توران نے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، مہران یہی سوچتی رہی کہ وہ ایک دن وہ اسے سمجھ لے گی۔ آج جب توران نے اس کا ہاتھ تھاما تو ملکہ کو لگا جیسے توران آخرکار اس کے دل کے دروازے کھول رہی ہے۔ ارد گرد کھڑے ان لوگوں نے ان دونوں کی تعریف کے پل باندھنے لگے۔ توران نے دیکھا کہ وہ بالکل مناسب ہے۔ وہ نرمی سے بولی، امی، مہرالہ کہاں ہے؟ وہ کافی دیر سے جہاز پر ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ملکہ نے ہلکی سی نرمی سے جواب دیا، وہ جدی ہے، تمہاری طرح سلیقہ مند نہیں ہے، دیکھنا دور سے،
مہلکہ کو مہرالہ کا سر بدل گیا یاد آ گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہرالہ اپنے ماحول کو خراب کرے۔ توران نے فوراً بات سنبھالی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو مجھے ایسا سمجھانا چاہیے۔ آپ اتنے عرصے سے اس کے بارے میں سوچتی آ رہی ہیں۔ آج خوشی کا دن ہے، اسی بہانے صلح ہو سکتی ہے۔ مہلکہ نے اس بات سے انکار نہ کر سکی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ توران اور مہرالہ کے درمیان تعلق بہتر ہو جائیں تاکہ اسے دونوں کے بیچ توازن قائم نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے نہیں معلوم وہ اس وقت کہاں ہے۔ توران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ ادھر ہی ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر اسے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ توران چند غیر عمر خواتین کو ساتھ لے کر اس سمت چل پڑی جہاں مہرالہ موجود تھی۔ اسی دوران کالسٹا اپنے انفلوئنسر دوستوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب نے لائیو اسٹریمنگ شروع کر دی۔ لائیو دیکھنے والے لوگ جہاز کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تو امیر لوگ یوں رہ سکتے ہیں، یہ تو میرے خوابوں سے بھی زیادہ شاندار ہے۔ حیرت کی بات نہیں کہ اداکار اور ماڈلز امیروں میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ابھی تک ایک خاتون کے گلے میں زمرد کا ہار دیکھا، وہ کروڑوں کا ہوگا۔ کچھ لوگ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور ہم جیسے لوگ بس محنت کے لیے ہی بنے ہیں۔ ایک اسٹریمر نے کمنٹس دیکھتے ہوئے کہا، اب میں آپ لوگوں کو جہاز کا بفیٹ ہال دکھانے والی ہوں۔ یہاں ہزاروں اقسام کے کھانے ہیں۔ دھیان سے دیکھیں، یہاں بہت سا کھانا ایسا ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ سجاوٹ بھی بے حد شاہانہ ہے۔ تمام اسٹریمرز پوری کوشش کر رہے تھے کہ ناظرین کی توجہ قائم رہے، مگر اصل جوش اس بات کا تھا کہ مہرالہ کا اسکینر کیمرے میں قید کیا جائے۔ یقیناً ویوز کی بارش ہو کر دے گا۔ توران نے دیکھا کہ سب کچھ تیار ہے۔ اگرچہ اسے مجمع میں ذہان مندنی نظر نہیں آیا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ طوفان بس اٹھنے ہی والا تھا۔ اس نے ایک اسٹریمر کو اشارہ کیا جو فوراً آگے بڑھی۔ وہ بولی، پیارے ناظرین، اب وقت ہے ایک ناقابل یقین منظر دیکھنے کا۔ اس کے دل میں ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ تھی، مگر اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے وقت بھی توران کاسی مسکراتے ہوئے مہلکہ صدیقی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ وہ نرمی سے بولی، امی، آخر ہم ایک خاندان کے ہیں۔ آئندہ آپ مہرالہ کو زیادہ اپنے گھر بلایا کریں۔ مہلکہ نے خوشی سے کہا، یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا توران، میں تو ڈرتی تھی کہ تم دونوں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں نبھا پاؤ گی۔ مہلکہ کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ توران کیا سازش کر رہی ہے۔ وہ اب بھی اس خواب میں گم تھی کہ ایک دن توران اور مہرالہ کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی لمحے توران کے دل میں جوش کی انتہا تھی۔ اس نے ذہن میں بے شمار مناظر بنا رکھے تھے کہ مہرالہ کس طرح رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی اور وہ کتنی ہی بار کتنی بے بس اور ذلیل دکھائی دے گی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کمرے کے اندر موجود منظر دیکھ کر سب کے قدم وہیں جم گئے۔ توران کی مسکراہٹ ایک دم منجمد ہو گئی۔ صوفے پر دو لوگ ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ زعفران ممدنی نے اپنا کوٹ اتار رکھا تھا، وہ صرف شرٹ میں تھا جس کے چند بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کا خاصا حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ اپنی عام، سنجیدہ اور باوقار شخصیت کے مقابلے میں وہ اس وقت بے حد وحشی اور شہوانی لگ رہا تھا۔ اس کی باہوں میں ایک عورت تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے فوراً اس عورت کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا لیا۔ مجمع صرف عورت کی پتلی کمر اور ننگے بازو دیکھ سکا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی سابقہ بیوی ہے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی ناجائز تعلق میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ امیر طبقے میں ایسا مناظر عام تھے۔ بہت سے مرد بظاہر شائستہ ہوتے ہیں مگر تنہائی میں حد سے زیادہ ہوس پرست۔ مگر یہ زعفران ممدانی تھا۔ ماضی میں بے شمار عورتوں نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تھی مگر سب کو ذلت کے ساتھ نکال دیا گیا تھا۔ توران واحد عورت تھی جسے اس نے اپنے مغیتر کے طور پر سب کے سامنے تسلیم کیا تھا۔ اس کی شہرت ایک وفادار اور ایک ذوق مرد کی تھی اور آج لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہی مثالی مرد اپنے بیٹے کی پہلی سالگرہ پر ایک اسکینر میں گرا ہوا تھا، وہ بیٹا جو اس نے توران کے ساتھ پایا تھا۔ کالسٹا نے فوراً پہچان لیا کہ زہران کی باہوں میں موجود عورت مہرالہ مہرباش ہے۔ اس کا چہرہ فوراً زرد پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ توران کی ساری طاقت زعفران کی حمایت پر کھڑی ہے اور اس نے نادانی میں زعفران کے معاملے میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اب نہ تو اوکلینڈ ہسپتال کے شیئرز ملنے تھے بلکہ ممکن تھا کہ ڈیویز خاندان بھی اس طوفان کی زد میں آ جائے۔ اس سارے واقعے میں سب سے زیادہ نقصان توران کا ہوا۔ اس نے خود لائیو اسٹریمنگ کا بندوبست کروایا تھا۔ ابتدا میں صرف چند ہزار ناظرین تھے مگر اب کامنٹس کی بھرپور مار ہو چکی تھی۔ ارے میں تو سی فوڈ بفٹ دیکھنے آیا تھا، یہ کیا دیکھ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا مگر مزہ آ رہا ہے۔ یہ تو مسٹر ممدانی ہے نا، کہتے ہیں ان کا جسم یونانی دیوتا جیسا ہے۔
واقعی ہی بہت ہارڈ لگ رہے ہیں، خوبصورت تو ہے مگر ان کی باہوں میں جو عورت ہے وہ مسز ممدانی نہیں لگتی، مجھے تو لگتا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ جو لائف پھیلتی گئی مزید لوگ شامل ہوتے گئے، انفلوئنسرز کے پار گئے، وہ جانتے تھے کہ زعفران معاملے میں مداخلت کرنا خطرناک ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی لائف بند کر دی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ناظرین نے اس کی ریل ریکارڈنگ محفوظ کر لی تھی اور وہ تصویر پہلے ہی انٹرنیٹ پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ کمرے کا ماحول خوفناک حد تک بوجھل ہو گیا۔ توران کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی سازش اتنی بدترین صورت میں الٹ جائے گی۔ اس کی نظریں زعفران کی باہوں میں چھپی عورت پر جمی تھی جس کا چہرہ اب بھی مکمل نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ زعفران اب بھی مہرالہ سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھ پائی کہ اس نے اپنی عزت اور ساکھ کی بجائے مہرالہ کو بچانا کیوں چنا۔ مخلوقہ بھی یہ پہچان چکی تھی زہران کی باہوں میں مہرالہ ہی ہے، وہ بھی سکتے میں آ گئی۔ وہ حال ہی میں آئرلینڈ سے واپس آئی تھی۔ اسے مہرالہ اور زہران کے ماضی کی پوری کہانی معلوم نہیں تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ زہران کی ایک سابقہ بیوی تھی مگر کوئی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہلکہ نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ زہران مہرالہ سے شدید نفرت کرتا ہے مگر اب نظریں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ تماشائیوں کے چہرے پر مختلف تاثرات تھے، کچھ کے توران کا تاثرات تھا اور کچھ اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ توران کاسی چند لمحے پہلے تک جوش سے بھری ہوئی تھی مگر اب اس کے پورے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون جم گیا ہو۔ اس کا بدن بے قابو کانپ رہا تھا۔ وہ ہر دھڑکن کے ساتھ دل میں شدید دبتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر اس نے خود کو سنبھالا اور کپکاتی آواز میں کہا، یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ یہ الفاظ اسے بہت مانوس لگے، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی برسوں پہلے مہرالہ نے لرزتی آواز میں پوچھے تھے۔ مہرالہ نے سر اٹھا کر توران کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا آج توران کا چہرہ بھی اتنا ہی زرد ہے جتنا کبھی اس کا ہوا کرتا تھا۔ توران ضرور اندر سے ٹوٹ چکی ہوگی، چند لمحے پہلے سب کی توجہ کا مرکز تھی، اب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس بار طنز کر رہے تھے۔ مہرالہ جانتی تھی کہ بیٹے کی پہلی سالگرہ پر زعفران کا یہ اسکینڈل انٹرنیٹ پر طوفان مچا دے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ زعفران اور توران دونوں کی ساکھ برباد ہو جائے۔ زعفران کا بازو مہرالہ کے سر پر مضبوطی سے رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ بات اسے حسین ناگوار لگ رہی تھی۔ زعفران اب بھی اسے اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا، سب کی نظریں اسی پر تھی۔ لوگ توران کو وضاحت دینے کے لیے اس کے منہ سے ایک لفظ سننے کے منتظر تھے۔ اس کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ اس نے زمین سے اپنا کوٹ اٹھایا اور مہرالہ کے نمایاں بدن کو اس سے ڈھانپ دیا۔ پھر اس نے مہرالہ کو باہوں میں اٹھایا اور تحقیر بھری نگاہوں سے توران کو دیکھا جس کی آنکھوں میں جمی ہوئی سرد مہری صاف جھلک رہی تھی۔ تم اپنی حماقت کی قیمت چکاؤ گی، زعفران نے سخت لہجے میں کہا اور لمبے قدموں سے وہاں چل دیا۔ نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی دلاسا، بس حقارت۔ توران کو وہیں چھوڑ دیا گیا، بالکل ایسے جیسے وہ کچھ بھی نہ ہو۔ زہران نے نہ صرف توران کی کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اسے کسی اور کو بھی وضاحت دینے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ سب منگیتر اور مبینہ محبوبہ کے درمیان جھگڑے کے منتظر تھے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کمرے میں داخل ہونے سے لے کر نکلنے تک زعفران پورے وقار اور غرور کے ساتھ کھڑا رہا۔ شرمندگی مگر اس شخص کے حصے میں آئی جو اصل سازش کا دماغ تھا۔ توران۔ لوگ آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے مگر ان کی زبانیں اب بھی رک نہیں رہی تھیں اور یہ سمجھتی تھی کہ مسٹر ممدانی اسے جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ کتنی شرمناک بات ہے، اگر میرا بوائے فرینڈ بھی میرے ساتھ ایسا کرے تو میں تو دونوں کو چاند پر دے ماروں۔ شوہر کی تو بات ہی کیا، اگر مسٹر ممدانی تمہارے شوہر ہوتے تو ایسے آدمیوں کے لیے یہ عام بات ہے۔ کیا واقعی تم ہنگامہ کھڑا کرتی؟ ایسے مردوں کے ساتھ یہ حربہ نہیں چلتا، وہ تو سیدھا طلاق دے دیتے ہیں۔ اگر تم مسز ممدانی نہیں بننا چاہتی تو اور بہت سی عورتیں تیار ہیں، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہیں پچھتاوا نہیں ہوگا؟ یہ سچ ہے، مسٹر ممدانی نے دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا تھا اور آخر میں خود ہی تماشا بن گئی۔ کتنی قابل ترس، چند لمحے پہلے وہ سب کی عزت کی ملکہ تھی اور چند لمحے بعد وہ ایک حقیر کیڑے کی طرح بن گئی جس پر ہر کوئی ہنس رہا تھا۔ آخر یہ سب کیسے پلٹ گیا؟ کالسٹا جان چکی تھی کہ وہ بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس بڑے امیر شوہر کا وہ مذاق اڑا رہی تھی وہ دراصل زعفران ممدانی تھا۔ وہ توران کو تسلی دینا چاہتی تھی، ہکلاتے ہوئے بولی، توران مجھے افسوس ہے، میں توران نے پوری نفرت اور غصے کے ساتھ اسے زوردار تھپڑ مارا۔ کالسٹا کا گل فوراً سوج گیا۔
مگر وہ ایک لفظ بولنے کی ہمت بھی نہ کر سکی۔ دفع ہو جاؤ۔ کالسٹا اپنا چہرہ پکڑے بھاگ گئی۔ مالکہ ہوش میں آتی اور آگے بڑھ کر بولی، توران نے اسے گھٹتے ہوئے چین کر کہا، چپ رہو، اپنی خود پہچانو۔ کیا واقعی تم خود کو میری ماں سمجھتی ہو صرف اس لیے کہ میرے باپ کو تم پسند ہو؟ تم جیسی عورت ہنسی آتی ہے، تم مجھے سے اس طرح کیسے بات کر سکتی ہو؟ مخلوقہ کی آواز لرز گئی۔ میں ہمیشہ کمینی عورتوں سے ایسے ہی بات کرتی ہوں۔ اگر تھپڑ نہیں کھانا چاہتی تو یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ واقعہ لمحوں میں انٹرنیٹ پر آگ کی طرح پھیل گیا۔ لاکھوں ایڈیٹرز آدھی رات کو جاگ اٹھے اور چند ہی منٹوں میں یہ خبر پورے پلیٹ فارم پر چھا گئی۔ توران کاسی اپنے کمرے میں تھی اور جو چیز ہاتھ میں آتی توڑ پھوڑ کر رہی تھی۔ دوسری طرف مہرالہ اب بھی زعفران ممدانی کی باہوں میں تھی۔ جب ارد گرد کوئی موجود نہ رہا تو مہرالہ نے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ وہ دونوں ڈگ بات کھڑے تھے اور برف اب بھی خاموشی سے گر رہی تھی۔ زعفران نے برفیلے لہجے میں کہا، اب ہوش ہو گئی ہو؟ وہ بیوقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ مہرالہ ایسی جگہ اس کے ساتھ جان بوجھ کر کچھ نہیں کرتی۔ اصل بات ہونے سے پہلے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تو سب کچھ روک سکتا تھا، مگر آج کی رات وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے بھی یہ توقع نہیں تھی کہ توران اتنی احمق ثابت ہوگی کہ اس کی اپنی ہی بچھائی ہوئی سازش اٹھ کر اس پر آ گرے گی۔ مہرالہ نے آنکھ ماتھے ہوئے کہا، میں کیوں نہ ہوش ہوں گی؟ مجھے پھنسانا تو ہو جاتی تھی، یا تمہیں اس پر ترس آ رہا ہے؟ زہران کی آنکھوں میں ناگواری پار گئی۔ وہ ناگواری سے بولا، مہرالہ، اسے سبق سکھانے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگانا کوئی سمجھداری نہیں۔ کیا تم واقعی ہی جیت گئی ہو؟ زہران عام طور پر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا تھا، مگر مہرالہ کے رویے نے اس کا ضبط توڑنے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ کیا تم نے کبھی سوچا؟ اوپر سے دیکھو تو تم نے اسے ذلیل کر دیا ہے، مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ امیر لوگوں کی دنیا کتنی گندی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ لوگ چند دن ہنسیں گے پھر بھول جائیں گے، اس کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر اگر میں نے وقت پر تمہارا چہرہ نہ چھپایا ہوتا تو تم آج سب کی نظروں میں رکھوالی کہلاتی۔ پھر تم کس طرح جیتی؟ تم ایک جنگ جیت لیتی مگر پوری جنگ ہار جاتی۔ مہرالہ نے اس کے غصے بھرے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ تم مسکرا رہی ہو؟ اب بھی مسکرانے کا موڈ ہے؟ تمہیں اندازہ ہے کیا ہو سکتا تھا؟ لوگ میرا مذاق بناتے، میرا تماشا کرتے، اور کیا، اگر واقعی ایسا ہوتا تو تم ہوش ہوئے ہوتے نا؟ پھر اتنا غصہ کیوں؟ مہرالہ کے الفاظ نے جیسے اس کے دل کی کسی رگ کو چھید دیا۔ مہرالہ نے اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈال دی اور نرمی سے بولی، مجھے لگا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ کیا بات ہے، کیا تم میرے لیے فکر مند ہو رہے ہو؟ زہران کے اس کے ہاتھ چٹک دی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں تکلیف دینا میرا حق ہے، اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھنڈی ہوا چلی اور مہرالہ اچانک ہنس پڑی، زعفران، کبھی تمہیں پتہ چلے کہ میرے والد نے تمہاری بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا تو کیا تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا؟ یہ الفاظ زہران کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ اس کے دل میں شدید ہلچل مچ گئی۔ وہ قریب جھکا اور سخت لہجے میں بولا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ جتنا اصل سازش کرنے والا سچ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی مہرالہ کو یقین ہو رہا تھا کہ زریحان کی موت میں کچھ نہ کچھ ضرور غلط تھا۔ ایک بات مگر اسے یقین سے معلوم تھی کہ یہ سب کسی طاقتور شخص کا کام ہے جو زہران کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ چلا رہا تھا۔ مہرالہ نے فیصلہ کیا کہ ابھی سچ ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اس نے بات بدل دی اور افق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو آج کی برف کتنی خوبصورت ہے۔ تم نے میری بات سنی مہرالہ؟ زہران کی آواز میں سختی تھی۔ زہران کو سرد راتیں پسند نہیں تھیں، وہ دھوپ کو پسند کرتا تھا جو زندگی بخشتی تھی، جبکہ سرد ہوائیں ہر چیز کو نگل لیتی ہیں اور دنیا کو ایک خاکے میں ڈبو دیتی ہیں۔ مہرالہ نے ہاتھ بڑھایا اور ایک برف کا گولا تھام لیا۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کے چہرے پر سردی جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر سنجیدگی سے بولی، آج وہ دن ہے جب ہمارا بچہ مرا تھا زعفران۔ کیا پچھلے 1 سال میں تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ صرف ایک لمحے کے لیے ہی صحیح۔ زعفران نے اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے ہونٹ بھیج گئے۔